دوسرے صحابہ اپنا وعدہ توڑنے والے ہیں، یہ اپنے وعدے سے پھرنے والے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، خطاب ہے چلے گی، میرے پاس ایک تفسیر ہے محسن علی نجفی کی، کچھ سرکار کے صحابہ کی شان میں جتنی بھی آیتیں ہیں نا، پتہ ہے کیا لکھتا ہے ان کی تفسیر میں؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کا ایمان ٹھیک تھا، اس وقت اللہ نے ان کو جنتی کہا، بعد میں تو بگڑ گیا، لہذا اس آیت سے ان کی شان ثابت نہیں۔ ہر آیت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے ایمان، یہ تو اس وقت کی بات ہے، اللہ رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، کہتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن اتر رہا تھا، اس وقت اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ میں کہتا ہوں ظالموں کیوں ڈنڈیاں مارتے، تمہیں پتہ نہیں مولا علی کے سچے نوکر زندہ ہیں، ڈنڈے مار مار کے نا دلیلوں کے، دوسرے ڈنڈے میں نہیں مارنے آتے، انشاءاللہ تمہارا بھیجا ٹھیک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں کی باتوں میں آ کر شک نہ کرنا کہ عثمان اپنے وعدے سے بدل گئے، دوسرے صحابہ اپنے وعدوں سے بدل گئے۔ رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، 21واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 23، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، سرکار کے صحابہ اپنی اس بات سے بدلے نہیں، سے یاری دوارے حضور کے صحابہ اپنی بات سے بدلے نہیں، بلکہ انہوں نے وعدہ پورا کر دکھایا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو حضور نے فرمایا تھا اے عثمان اللہ تمہیں نا ایک عزت کا لباس پہنائے گا، لوگ چھیننے کی کوشش کریں گے، عثمان جتنا ٹیلر لگا لینا وہ لباس نہ اتارنا، وہ لباس کیا ہے؟ خلافت کا۔ باغیوں نے گھیرا تنگ ڈالیا گھر کا، 40 دن محاصرہ کیا، نہ پانی اندر جانے دیتے تھے نہ کھانا۔ امام حسین پر کتنے دن پانی بند رہا؟ حضرت عثمان پر 40 دن پانی بند رہا، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، ستایا بھی گیا۔ کہتے تو عثمان خلافت چھوڑ دو، فرماتے تھے نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے قمیض پہنائے گا، عزت کی اتارنا نہیں آیا۔ ایک دن عصر کی نماز کا وقت آیا، حضرت عثمان غنی کو سامنے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا، روزہ رکھا ہوا تھا، دیدار نصیب ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر بھی موجود ہے، عمر فاروق بھی موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے عثمان آج ہم تمہاری دعوت کرتے ہیں، آج شام کو افطاری تم نے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کرنی ہے۔ اے عثمان تمہارے آپ کے مقدر پر قربان افطاری کے لیے دعوت مصطفیٰ دینی ہے۔ بس اسی دن روزے کے ساتھ باغیوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، عثمان روزے کے ساتھ شہید ہوئے اور مصطفیٰ کے قدموں میں جا کر روزہ افطار کیا۔ عثمان آپ کی عظمتیں کون بیان کر سکتے ہیں؟ اب باری آگئی، آئے شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی کی شان میں اب قرآن سنیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین ہو گئے بیمار، کئی دن ہو گئے صحت نہیں ملے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے، حضرت فاطمہ زہرا کی ایک خادمہ ہے فضہ، انہوں نے تینوں نے نظر مانی اگر اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کو صحت عطا فرمائے گا ہم 3 روزے رکھیں گے۔ کیا رکھیں گے؟ لو جی اللہ تعالیٰ نے شہزادوں کو صحت عطا فرمایا، صحت مل گئی، روزے بھی رکھ لیے، مولا علی چلے گئے مزدوری کرنے تاکہ کچھ کما کے لائے، شام کو افطاری کریں۔
کما کے بھی لے آئے، سامان بھی خرید لیا، شام کو افطاری کا سامان بھی سارا تیار ہو گیا۔ افطاری کو تھوڑی دیر تھی کہ دروازے پر ایک سائل آ گیا، غریب مسکین ہوں، مسافر ہوں، میری مدد کر دو، اور سادات کے گھرانے، مدد کر دو سیدو، مدد کر دو، اللہ تمہیں دے گا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے سب کچھ اٹھایا، فرمایا علی جاؤ، قربان جاؤں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہزادی کی سخاوت پر، جاؤ علی دیو، سب کچھ دے دیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر کمانے گئے، کما کے لائے، سامان خریدا، افطاری کا ٹائم قریب ہوا، پھر سائل آ گئے، اللہ کے نام پر کچھ دو، فرمایا علی جاؤ۔ تیسرا دن بھی ایسا ہوا، کما کے لائے، افطاری کی تیاری کی، کھانا دانا پکایا، وہ افطاری کا ٹائم جیسے قریب ہوا، پھر سائل آ گیا، اللہ کے نام پر کچھ دو، اٹھا کر دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں مولا علی اور حضرت فاطمہ زہرا کی شان میں یک دم مسلسل اکٹھی 16 آیتیں اتار کتنی آیتیں سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوفون بالنذر، وہ جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، مانی تھی نا منت ہے، اس کو پورا کیا۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہ اپنی منتیں بھی پوری کرتے ہیں اور اس دن سے بھی ڈرتے ہیں کہ جس دن کو شر نے گھیرا ہوگا، یعنی قیامت والا دن، ہولناک دن ہے نا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ارشاد فرماتا ہے یہ علی، یہ مرتضیٰ، یہ فاطمہ زہرا، یہ دائی فضا، یہ حسن، یہ حسین، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پیار میں، اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا پیش کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم نے جو کھانا کھلایا ہے نا، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے۔ کس کے لیے کھانا کھلاتے ہیں؟ اللہ کو۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، سائل سے کسی قسم کی جزا اور شکریہ کی تمنا نہیں رکھتے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، اللہ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں قیامت والے دن سے۔ یا اللہ یہ ڈرتے ہیں تو تو کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، قیامت کی ساری ہولناکیوں سے نبی کریم علیہ السلام کے داماد علی مرتضیٰ کو بھی محفوظ رکھے گا، دائی فضا کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے فاطمہ زہرا کو بھی محفوظ رکھے گا۔ کیا شان ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً، اور اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی جزا، روزانہ افطاری کے وقت اپنا رزق اٹھا کر سائل کو دے دینا، اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ وحریرا، وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو ریشم کا لباس بھی پہنائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو تکیے لگا دے گا، جنت میں آرام سے تکیے لگا کر بیٹھے۔ کیا شان ہے مولا علی کی۔ تو
توجہ ہے سب کی؟ چلے صرف ایک آیت اور پیش کر لیتا ہوں. ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، چار یارانے نبی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، ہر صحابی صدیق و فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان و علی بھی جنتی جنتی، کے صدقے سنی بھی جنتی جنتی. سرکار تشریف لے گئے جنگ کے لیے. کچھ صحابہ رہ گئے مدینے میں مجبوری کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے. 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 94، 95، 96. میں آپ کے سامنے صرف ایک آیت پڑھتا ہوں، 3 آیتیں انہی کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اللہ فرماتا ہے وہ صحابہ جو جہاد پر گئے اور وہ جو گھر بیٹھے رہے کسی مجبوری سے، یہ برابر نہیں ہے. جو جہاد کرتے اپنی مال جان کے ساتھ اور جو گھر بیٹھے رہتے ہیں وہ برابر نہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والے صحابہ کا درجہ مرتبہ بلند کیا ہے ان سے جو گھر میں بیٹھے ہیں، ان سے بلند کیا ہے. یا اللہ یہ لوگ تو ہمیں سبق دیتے ہیں آج کل کہ صحابہ جنگ سے جی چراتے تھے، بے وفا تھے، گھر بیٹھے رہے، بے ایمان ہو گئے، اس طرح کی لوگ تقریریں کرتے ہیں. یا اللہ تو بیان فرما جو گھر رہ گئے کہ وہ جنت سے معلوم ہوگا، تو بیان فرما. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہو میرے محبوب کے صحابہ آئے ہیں، چاہے وہ جہاد میں چلے گئے چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے گھر میں بیٹھے رہے، شرط ہے وہ میرے محبوب کا غلام لوٹا نہ ہو. اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ان سب کے بارے میں اعلان کرتا ہوں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. او اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا. کتنے صحابہ سے؟ اب بولو ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی ان کے صدقے سنی بھی توجہ ہے. اللہ کیا فرماتا ہے یہ ان سب سے اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ کتنوں سے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں وَكُلًّا، کتنوں سے؟ کل کا معنی آدھے ہوتا ہے یا سارے؟ 2016 میں میں گیا میر پور تقریر کرنے کے لیے، تو حضور کی عظمتیں سنائی میں واپس آئے. چند دنوں کے بعد وہاں سے مجھے کال آئی اور ایک باوجو تھے بناوٹی شاہ صاحب. بناوٹی شاہ صاحب نے مجھے تقریر اور کال کی، کہنے لگے جی آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بسم اللہ، میں تو پہلے شکار ڈھونڈتا ہوں، آ جاؤ جی. میں نے کہا کیا ثابت کرو گے؟ کہنے لگا میں ثابت کروں گا آدھے صحابہ جہنمی آدھے جنتی. میں نے کہا بچوں پتہ نہیں تو پہلے ماری نہ جائے میرے سامنے آنے سے، ابھی بول، ہمت ہے تو ابھی بول. کہنے لگا قرآن میں لکھا ہے مجھے آیت یاد نہیں. مجھے آیت ہے آج اب وہی بات یاد کرو، قرآن اور علی اکٹھے ہیں، جہاں علی ہوگا وہاں
جہاں علی نہیں وہاں قرآن بھی. میں نے کہا بچوں پڑھ آئے تھے. کہنے لگا آئے تھے یاد نہیں. میں نے کہا بچوں تمہارا نصیب ہی ایسا ہے تمہیں یاد ہو بھی نہیں سکتا. یہ دیکھیں اس سے پہلے آج تک نہ مجھ سے کسی نے یہ سوال پوچھا. اللہ اس سے پہلے نہ مجھ سے کسی نے یہ سوال پوچھا, نہ میں نے یہ سوال پڑھا, نہ میں نے یہ اعتراض پڑھا, نہ میں نے اس کا جواب پڑھا. لیکن جوڑا مصطفیٰ کی جوڑوں کا صدقہ. میں نے کہا میں پڑھ دوں جو تو پڑھنا چاہتا ہے. کہنے لگا پڑھ. میں نے کہا 28واں پارہ. کہتا ہے ہاں. میں نے کہا سورہ حشر. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا آیت بھی پڑھ دوں. کہتا ہے پڑھو. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. کہنے لگا بالکل یہی آیت ہے. میں نے کہا بچوں ترجمہ کر. کہنے لگا آدھے صحابہ جہنمی آدھے جنتی. میں نے کہا یہ ترجمہ ہے ہی نہیں. ترجمہ کر. یہ تو ترجمہ بنتا ہی نہیں. کر ترجمہ. مجھے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے دکھا. کر ترجمہ. وہ آپ کو پتہ ہے وہ بناوٹی شاہ پہ دھکے شاہ ہوتے ہیں, رٹے شاہ رٹے لگائے ہوتے ہیں. نہیں جی آدھے صحابہ جہنمی آدھے جنتی. ہمیں تو یہی بتایا گیا, میں یہی پڑھایا گیا آدھے صحابہ جہنمی آدھے جنتی. اور قرآن کی یہ آیت کہتی ہے. میں نے کہا بچوں جی تمہاری دلیل تب بنتی جب قرآن یہ کہتا لا یستوی اصحاب محمد. اگر قرآن یہ کہتا کہ سرکار کے صحابی برابر نہیں, ہم نصف اصحاب محمد اہل النار و نصف اصحاب محمد اہل الجنہ. پھر تو تمہاری دال بہ جاتی. ٹوٹے الفاظ بنا رہا ہوں, چھ سا بیٹھنے کی غلطی ہو جائے تو رہنمائی کرنا. میں نے کہا بچیوں اگر یہ الفاظ ہوتے قرآن میں پھر تو تمہاری دال گل جاتی. لیکن یہ الفاظ تو قرآن میں نہیں ہے. تو قرآن تو یہ کہتا ہے لا یستوی اصحاب النار, دوزخ والے و اصحاب الجنہ اور جنت والے برابر نہیں. آپ بتاؤ برابر ہے؟ دوزخ والوں کو کیا ملیں گے ایسے ہی نا, اور جنت والوں کو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو دل خواہش کرے گا وہی ملے گا. اور دوزخ والوں کو پولے کیا ملیں گے, اور مولا علی کے پولے بھی ملیں گے. آپ کو بتا دوں دوزخ والوں کو مولا علی کا ڈنڈا بھی مولا علی خود ارشاد فرماتے ہیں. پڑھ دوں. حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھے صدیق سے افضل کہے, عمر فاروق سے افضل کہے, میں علی مرتضیٰ اس بندے کو تہمت لگانے کی سزا دوں گا, یعنی 80 ڈنڈے ماروں گا. جو مجھے صدیق فاروق سے افضل کہے, مولا علی کیا فرماتے ہیں, میں کتنے ڈنڈے ماروں گا 80 ڈنڈے. اور یہ لوگ تو مولا علی کو صدیق اکبر تو صدیق اکبر رہے, سارے نبیوں سے افضل کہتے ہیں. اب بتاؤ مولا علی کو کتنے نمبر کا جوت پھیریں گے 80 نمبر کا. کتنے نمبر کا؟ اچھا خیر توجہ ہے. کیا بات چل رہی تھی؟ کہنے لگا آدھے صحابی جہنمی آدھے جنتی. اب میں نے کہا بچوں مجھ سے سن قرآن, تجھے پتا چلے سنی سے پالا پڑے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے ساری صحابہ سے, چاہے وہ انصاری صحابہ, چاہے وہ مہاجر صحابہ, چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, چاہے فتح مکہ سے بعد میں ایمان والے, وہ مصطفیٰ کی صحابہ, اللہ فرماتا ہے میں نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا. میں نے کہا بچوں میں جو آیت پڑھ رہا ہوں اس میں لفظ ہے کل. کلن کیا کل کا معنی آدھے یا پورے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. پر قادر ہے. یہ ہر کس لفظ کا معنی کل,
جو کل اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے استعمال فرمایا کہ کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، وہی کل اللہ نے محبوب کی صحابہ کی عظمت میں بیان فرمایا کہ کوئی صحابی جنت سے باہر نہیں۔ انہم وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی نبی، صدیق و فاروق بھی، عثمان و علی بھی، یار زندہ صحبت پاک۔ میں تو بہت ساری آیات لکھ کے آیا تھا، وہ تو شاید مغرب تک بھی ختم ہو، پر اللہ تعالیٰ یہاں پر حاضر ہو۔ کوئی بات پوچھنی ہو بسم اللہ۔ سمجھیے جیسے ارسار اونچا سے اونچا، سمجھیے جیسے سار اونچا سے اونچا، سمجھیے جیسے حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہوچے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہوچے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہوچے، حضرت ہود علیہ السلام بھی ہوچے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام بھی ہوچے، حضرت یونس علیہ السلام بھی ہوچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوچے، حضرت دانیال علیہ السلام بھی ہوچے، حضرت شعیہ علیہ السلام بھی ہوچے، حضرت حزقیہ علیہ السلام بھی ہوچے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہوچے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہوچے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہوچے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہوچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہوچے۔ اللہ کے سارے نبی ہوچے، بڑی شان والے پر سارے اونچوں سے اونچا، سمجھیے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا نبی۔ وہ ہمیں کراتے ہیں وہ ایک قبر میں گنجے سانپ ہوں گے، کالے بچھو ہوں گے، بڑے بڑے ڈنگ ہوں گے، انکار نہیں کرتا ہوں گے، لیکن انشاءاللہ جہاں مصطفیٰ ہوں گے نا وہاں نہیں، ہم مصطفیٰ والے ہیں۔ گنجے سانپ گنجوں کو مبارک، کیوں نہیں؟ ہماری قبر میں سرکار آئیں گے، اور سرکار کون ہے؟ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا۔ یار کسی کا نواز شریف سہارا، کسی کا عمران خان سہارا، کسی کا زرداری سہارا، کسی کا مشرف سہارا، کسی کا بش سہارا، کسی کا پیوی سہارا، پر اللہ کی قسم ہے سنیا ہم اپنے نصیبوں پر مان کرتے ہیں ہمارا مدینے والا سہارا۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا نبی، بے قصوں کا سہارا نبی، سب سے
یا اللہ رب العزت محض تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ جتنی دیر بیٹھ کر تیرے پاک اور مقدس گھر کے اندر تیرا ذکر پاک کیا گیا، تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کیا گیا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کیا گیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کیا گیا، مولا علی مشکل کشا حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر کیا گیا، تمام صحابہ کرام کا ذکر خیر کیا گیا، آیات بینات کی تلاوت کی گئی، نعت پیش کی گئی، صلاۃ و سلام پیش کیا گیا، لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ رب کریم تمام حسنات کا ثواب جو تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور بابرکت بارگاہ میں تحفۃً ہدیۃً نظامۃً عقیدۃً محبۃً پیش کرتا ہوں، اور کریم فرما حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے حضور علیہ السلام کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء